India should be held accountable for its involvement in different acts of terrorism and targeted assassinations on the soil of other countries, including Pakistan, and reaffirms Pakistan's unwavering moral, political, and diplomatic support for the commitment right of self. قومی اسمبلی اجلاس میں تمام سیاسی جماعتیں بھارتی آبی جارحیت پر یک آواز بن گئیں. قومی اسمبلی میں بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف قرارداد پیش کی گئی. قرارداد طارق فضل چودھری نے پیش کی، جس میں کہا گیا کہ قومی اسمبلی دہشت گردی کی ہر قسم کی مذمت کرتی ہے. پاکستان بھارتی الزامات کو مسترد کرتا ہے. پاکستان کسی بھی بھارتی اقدام کا فیصلہ کن جواب دے گا. پاکستان اپنی خود مختاری کا مکمل دفاع کرے گا. پاکستان کشمیری عوام کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا. قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات. نئے مالی سال کی بجٹ تجاویز پر بات چیت کی گئی. موجودہ ملکی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی شامل تھے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سمیت دیگر اہم حکومتی رہنماؤں نے بھی ملاقات میں موجود تھے. پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. قومی خود مختاری پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا. آرمی چیف کی 15ویں نیشنل ورکشاپ میں شریک بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات. کہا دہشت گردی کا کوئی مذہب، مسلک یا قوم نہیں، قومی یکجہتی سے مقابلہ کریں گے. دشمن عناصر بلوچستان میں خوف اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جنرل عاصم منیر نے کہا بلوچ شناخت کے نام پر دہشت گردی کرنے والے بلوچ غیرت پر دھبا ہے. ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی جانب ایک اور سنگ میل. پاکستان نے الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا. آئی ایس پی آر کے مطابق زمین سے زمین پر وار کرنے والے فتح میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے. میزائل کا کامیاب تجربہ جاری جنگی مشقوں کے دوران کیا گیا. پاک فوج کے سینئر افسران میزائل تجربے کے موقع پر موجود تھے. فتح میزائل جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے. صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی جانب سے فتح میزائل کے کامیاب تجربے پر مبارکباد. صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی ملاقات. دو طرفہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت. ایرانی وزیر خارجہ نے کشیدگی کم کرنے کے لیے فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا. پاکستان کی طرف میری آنکھ سے دیکھے گا یا اگریشن یا پرووکیشن کرے گا تو پاکستان اس دفعہ جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا وہ اتنے بھرپور طریقے سے کرے گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. اس دفعہ رسپانس بڑا ڈیسائسو ہوگا تو کسی بھول میں نہ رہے. یہ اکثر طاق میں رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی حملہ کر لیں، کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کر لیں. مس ایڈونچر کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا جائے گا. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ ہے. بھارت نے جارحیت کی تو پاکستان بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے گا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑکی ایل او سی کے دورے پر میڈیا سے گفتگو. کہا آزاد کشمیر میں دہشت گردوں کے کیمپوں کے بھارتی الزامات مسترد کرتے ہیں. پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات چاہتے ہیں. عالمی میڈیا نے بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا. بھارت کو اپنی ہر کوشش میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. بھارت کشیدگی کے تناظر میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس آج ہوگا. طے شدہ اجلاس پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا ہے. پاکستان نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ کر لیا. پاکستان بھارت کی جانب سے شروع کی گئی جارحیت اور خطے کی تازہ ترین صورتحال سے اقوام متحدہ کو آگاہ کرے گا. بالخصوص سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے لیے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو اجاگر کیا جائے گا. پاکستان میں چین کے سفیر چیانگ زے ڈونگ کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات. پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر گفتگو. صدر مملکت کا بھارتی حکومت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش. کہا بھارت کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے.
چینی سفیر نے کہا چین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی دونوں ممالک کی مشترکہ خواہش کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھارت سے واپس آنے والے مریضوں کے مفت علاج کی ہدایت کر دی۔ حالیہ کشیدگی کے بعد بھارت سے پاکستانی مریضوں کو علاج ادھورا چھوڑ کر واپس بھیج دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ٹرانسپلانٹ اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کا پنجاب میں علاج یقینی بنانے کا حکم بھی دے دیا۔ کہا بھارت سے آنے والے مریضوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان کا پانی روکنا سنتاز معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت کے پاکستان پر الزامات کا ڈراپ سین ہونے کے بعد مودی سرکار آبی جارحیت پر اتر آئی ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کی بغلیہار ڈیم سے پاکستان کا پانی روکنے کے بھارتی اقدام کی شدید مذمت۔ کہا ہم کسی بھی قیمت پر قومی آبی خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را اپنے خفیہ دستاویز نہ سنبھال سکی۔ خفیہ دستاویزات میں پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے نئے انکشافات سامنے آ گئے۔ پہلگام واقعہ رونما کر کے بھارتی ایجنسی را نے پاکستان میں بدامنی پھیلانے اور آزاد کشمیر میں فوجی کارروائی کا منصوبہ بنایا تھا۔ سازش میں پاکستان کے سیکورٹی اداروں پر حملے، بلوچ عسکریت پسندوں سے رابطے اور سنتاس معاہدے کی منسوخی شامل تھی۔ جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی حیثیت سے مؤثر کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پارٹی قائد مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت سینئر رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے JUI ارکان پارلیمان کو بھرپور اور مؤثر کردار ادا کرنے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں پاک بھارت کشیدگی سے پیدا شدہ صورتحال اور تحریک انصاف کے ساتھ تعلقات سے متعلق امور بھی زیر غور رہے۔ حکومت سازگار اور سہولت بخش کاروباری ماحول پیدا کرنے پر پرعزم ہے۔ عالمی سرمایہ کاروں کے لیے منافع بخش کاروباری ترقی کو حکومت سپورٹ کرنا چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات کی۔ کہا حکومت وفاقی بجٹ سے قبل مشاورتی عمل کے تحت سفارشات کا جائزہ لے رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی مالیاتی پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود میں 1% کمی کر دی گئی۔ پالیسی ریٹ 12% سے کم کر کے 11% مقرر کر دیا گیا۔ شرح سود میں 1% کمی کا اعلان گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی شرح سود میں کمی کا سبب بنی۔ مہنگائی کی شرح اپریل میں سالانہ بنیادوں پر 0.3% رہی۔ سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، فی تولہ سونا 7,800 روپے بڑھ کر 3,50,000 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 6,687 روپے اضافے سے 3,368 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $76 مہنگا ہو کر فی اونس $3,316 پر پہنچ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا ملا جلا رجحان، 11 پوائنٹس کمی کے بعد مارکیٹ 1,14,102 پر بند ہوئی۔ دن بھر 452 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار، 240 کمپنیز کے شیئرز میں اضافہ اور 155 میں کمی ہوئی۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ۔ بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے کہا محفوظ شدہ فیصلہ اسی ہفتے سنایا جائے گا۔ سماعت کے دوران جسٹس نعیم اختر افغان کے ریمارکس، اٹارنی جنرل صاحب آپ غلط راستے پر چل پڑے ہیں، ہم نے 9 مئی واقعے کے میرٹ پر کسی کو بات نہیں کرنے دی، میرٹ پر بات کرنے سے ٹرائل اور اپیل میں مقدمات پر اثر پڑے گا۔ 9 مئی کی تفصیلات میں گئے تو بہت سے سوالات اٹھیں گے، 9 مئی پر اٹھنے والے سوالات کے جواب شاید آپ کے لیے دینا ممکن نہ ہو۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 9 مئی کے مقدمات میں 20 ملزمان کو سزا سنا دی۔ ملزمان کو اقبال جرم کرنے پر
6 माह कैद बामुशक्कत और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। कराची में पानी का बहरान आज से ख़त्म होने का इम्कान। जामे कराची के अतराफ लाइनों की मरम्मत का काम मुकम्मल। कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को आज पानी की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। 84 इंच की लाइन फटने से आधा कराची एक हफ्ते से ज़ायद अरसा पानी से महरूम रहा। इजरायली दहशतगर्द फौज की जानिब से गजा पर हमले जारी। सुबह से अब तक मुख्तलिफ इलाकों में हमले करके 24 अफराद को शहीद कर दिया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 44 अफराद को शहीद किया गया, जिसके बाद शहादतों की मजमूई तादाद 52,535 हो चुकी है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हमदर्दी के ग्रोहों ने इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की इमदाद को रोकना ख़तरनाक अमल करार दिया है और फौरी तौर पर इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन के 24वें मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर में बारिश की वजह से मैच 15 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। लाहौर कलंदर्स ने मुकर्रर ओवर में 8 विकेटों पर 160 रन बनाए। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत कराची किंग्स को 168 रन का हदफ मिला। कराची किंग्स ने मुकर्रर हदफ 14.3 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।